الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البرکۃ مع اکابرکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، سورۃ الکہف کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دو جملے کی حدیث بڑی مختصر، جس حدیث کو امام ابن حبان، امام حاکم اور امام ابو نعیم اور بہت سارے ائمہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے. اسلام میں بڑی عجیب اور عظیم ترین تعلیمات یا اس اسلام کی ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ ہر انسان ہر کلمہ کو اپنے بڑوں کی عزت کرے، احترام کرے اور اپنے بڑوں کو رحمت سمجھے. آج سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آج بڑوں ہی کو سب سے بڑی مصیبت سمجھو. پہلے البرکۃ مع اکابر، لوگوں اپنے بڑوں سے اپنے آپ کو الگ نہ کرو، اپنے بڑوں سے ہمیشہ مل کر کے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری برکتیں تمہاری زندگی کی قسم میں رکھی ہیں بڑوں کے ساتھ مل کر کے رہنے، بڑوں سے جڑے رہنے. اور آج کوئی جوان بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی جب سے موبائل آ گیا، جب سے موبائل آ گیا سوچیں کہاں سے انسان برکت، کیسے اولاد برکت سے مالا مال. واللہ البرکۃ مع اکابر، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. ہمارے نبی آپ اپنا سارا ٹائم ان لوگوں کے ساتھ صرف کریں جو اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری، یریدون وجہہ، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور خبردار ان نیک لوگوں میں ذرہ برابر ان سے دور نہ رہا. کیوں؟ نیک لوگوں میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. چھوٹی سی مثال دے اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے. تو دوستو، ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو حدیث میں خاص طور سے بڑا قرار دیا گیا ہے. گرچہ عمر میں چھوٹے ہوں لیکن ان کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ بڑا. 3 قسم کے لوگوں کو اکابر قرار دیا گیا، اور تینوں قسم کے جو اکابر ہمارے بڑے ہیں ان سے مل کے رہنے، ان سے جڑے رہنے میں اللہ نے خیر رکھی ہے. نمبر ایک سب سے اللہ تعالیٰ نے اکابر ہمیں بڑا قرار دیا ہے ان میں سے وہ بوڑھا مسلمان جس کی بڑھاپا شریعت اور اسلام کی پابندی کرنے میں گزر گئی. انسان نے اللہ کی عبادت شروع کیا ہو اور اتنا عبادت کیا کہ عبادت میں لمبی زندگی دی، عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا اور بعد اس کے سفید اور بوڑھا ہو گیا. اس کو اکابر کہا جاتا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کے رہنے میں. اللہ نے بڑوں میں، بوڑھوں میں جو ہم سے عمر دراز ہوں، دیندار، ان کے پاس بیٹھنے، ان کی محبت کرنے، ان سے جڑا رہنے میں، اپنا وقت ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کے تجربات سے علم حاصل کرنے، فائدہ اٹھانے کی بڑی تاکید کی. سنن ترمذی کی حدیث ہے، اندازہ لگائیں. سنن ترمذی کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا ایک بڑا سا مجمع آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے. ایک معمر انسان، عمر دراز بوڑھا بیچارہ آخر میں آیا. بڑھاپے میں ذرا کان سننے والی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، تو سوچ رہا تھا بڑے لوگ بیٹھے ہی اتنی دور میں بیٹھوں تو شاید اللہ کے رسول کی باتیں برابر سننے کو نہ ملیں. اس لیے وہ بیچارہ کوشش کرتا تھا، لیکن لوگ اللہ کے رسول کی باتیں سننے میں اتنے مشغول کہ کسی نے اس بوڑھے کی پرواہ نہیں کی. اللہ کے رسول نے اپنا بیان روکا اور فرمایا لوگوں یہ قریب بیٹھنا چاہتا ہے، اس کی عزت کرو، اس کو قریب بیٹھاؤ. لوگوں نے جگہ بنائی اور نبی علیہ السلام کے بعد اس کو بیٹھایا. پھر اس موقع پر آپ نے کتنی پیاری تعلیم دی. لوگوں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا. میرے امت کے لوگوں یاد رکھنا، جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں اس دین پر وہ انسان نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت و تقریر نہ کرے. دوستو، ہمیشہ ہمارے خاندان ہمارے بڑے جو بھی ہوں ان کو برا سمجھ کے نظر انداز نہ کر دیا جائے. یہ کئیوں کا طریقہ ہے. ہمارے مسلم معاشرے میں آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے، عمر دراز ہوتا ہے، اتنا وہ قابل تقریر، مقابل احترام ہوتا ہے. کیوں؟ ممکن ہے کہ پتہ نہیں کتنی دنیا کے اونچ نیچ خاندان اور قوم کے تجربہ دیکھا ہو جو دنیا کے کسی پی ایچ ڈی کرنے والوں کو معلوم نہیں ہوگا جو معلومات تمہارے خاندان کے بوڑھے ہو گئے. اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے. نمبر 2،
اور کس کو بڑا کہا جاتا ہے؟ واللہ ذرا سوچو، نبی علیہ السلام کے خاندان کے جب اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہجرت کر کے آئے، یا ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ کے خاندان کے سب سے بڑے کون تھے؟ عباس بن عبد المطلب، عباس. یہاں تک کہ آپ کے سگے چچا عباس خاندان کے سب سے بڑے تھے، اسلام نہیں لائے تھے. جب بھی آپ ہر معاملے میں ان سے کیا کرتے تھے؟ مشورہ کرتے تھے. سب سے خطرناک قدم اٹھانا ہجرت کا تھا. لیکن جس دن رات کو مینا کے میدان میں ہجرت کرنے کے شرائط طے کر رہے تھے اہل مدینہ سے، جب بات چیت طے ہو گئی تو اللہ سے فرمایا تم لوگ بیٹھو. مدینے والوں کا تم لوگ بیٹھو. بس سوچو، سچا بڑا ہے کہ مسلم کافر ہے، لیکن بڑے کا اتنا. مدینے والوں نے سوچا اللہ کہاں مدینے جا رہے ہیں، بیٹھو. گئے اپنے چچا کو جگایا اور چچا کو لے کر کے آئے. کہا چچا یہ مدینے کے لوگ ہیں، ان باتوں پر شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ مجھے اپنے یہاں لے جانا چاہتے ہیں. ان سے بات چیت کرنے کے لیے آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کو اپنی طرف سے آگے کرتے ہیں. بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت، اور ان سے رائے مشورہ لینا. آج کی حالت ایسی ہے کہ بیٹا اپنی شادی بھی کر لیتا ہے تو باپ کو 2 سال کے بعد بتا کہ میں نے کر لیا. کون سی برکت ہوگی ذرا سوچو. ماں کا احترام نہیں، باپ کا احترام نہیں، صرف اپنی حوث پوری کرنے کے لیے باپ کو کچرے میں ڈال دیا تم نے. باپ تک سے بھی مشورہ نہیں کرتا تو جانے دو. سوچو ذرا سے، یہ بہت بڑی کمی ہے جو آج ہمارے یہاں سے برکت ہوتی ہے. عید کا دن ہے، نبی کو کسی کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آپ اللہ کی وحی آتی ہے. عید کی صبح نہاتے کھلتے، جب کپڑا پہن کر کے تیار ہو جاتے، اپنے گھر سے باہر نکلتے عیدگاہ جانے کے لیے، تو اللہ کے رسول ٹھہر جاتے. سارے لوگ اللہ کے رسول چاہیں نہیں، ابھی میرے چچا نہیں آئے، چچا عباس آ جائیں گے تب ہم چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہمارے اپنے چھوٹوں کو بھی اپنے بڑوں کی ایسے ہی تقریب اور ان سے ان کے رائے مشورے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. بڑوں کو نظر انداز نہ کرو. بوڑھے ہو جائیں ان کو پھانسی آتی ہے، وہ 84 پیدا ہوں گے، بچے بیمار ہوں گے، اس لیے اولڈ ہوم کہتے ہیں. اولڈ ایج ہوم میں جا کے رات ان کا بابا کو اللہ واللہ ابھی بتاتا ہوں. یہ تقریباً 3 ہفتہ پہلے یو کے میں ایک صاحب آئے، دعا دے رہے ہیں. کیوں؟ باپ مر گیا، میں ڈیوٹی پڑتا نہیں جاتا، جنازہ نہیں کہا میرے پاس کرسی تھے، ہم نے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا تھا. ہم ڈیوٹی میں تھے، باپ ہمارا مر گیا، ٹیلی فون کیا، میں نے کہا بھائی میں ڈیوٹی کروں، آپ اس کو. اللہ اکبر. آج بوڑھوں کی یہ طاقت ہے ہمارے مسلمان بھائی کا. دوستو اسلام کی طرح دیکھو کہ اسلام نے بوڑھوں کا کیا مقام مرتبہ دیا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری ہر سوچ مسلمان ہونی چاہیے، غیر مسلم سوچ نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2، ہمارے جو بڑے ہیں میرے بھائی، کبھی آپ نے سوچا واللہ آپ کتنی ہی نیکیاں کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ اپنی باپ کا حساب لگائیں گے تو 50-60 سال کا باپ ہے، 25 سال کی آپ میں ایک نیکی بھی روزانہ کرتے ہو، جب بھی آپ کی ڈبل نیکی بوڑھے کے پاس کیا کریں. ارے کم سے کم دعا تو دو، دباؤ، بیٹھو ان کے پاس، ان سے کچھ سیکھو. خاندان، گھر گرہستی، کاروبار، دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، جو ان کو تجربہ ہے ہم کو آپ کو تجربہ ہے. گھر جو ہم کا چھاپ. دوسرے جو ہمارے معاشرے میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نوازے. علماء جو ہوتے ہیں کون سے؟ علماء، علم والے، جن کو اللہ نے شریعت کا علم دیا ہو، کتاب و سنت کا علم دیا ہو. ہمیشہ جتنا ٹائم آپ کو مل سکتا ہے دوستو ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کے قریب جائیں. لیکن آج انسان سب کے پاس جاتا ہے، علماء کے پاس آتے ہوئے ڈرتا ہے. میرا داڑھی والا کہتا داڑھی ارے بھائی نہیں، آپ کو بتا دیں گے، رکھو، کوئی شبہ نہیں کرتا. لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم دیندار علم والے کے پاس بیٹھو گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے عطار خوشبو بیچنے والے سے آپ نے دوستی کی. کتنی پیاری مثال. اللہ نے ارشاد فرمایا اگر دیندار علم والے پرہیزگار کے ساتھ تم بیٹھو گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے سے دوستی کرنا. پھر آپ نے فرمایا جو انسان عطر بیچنے والے سے، خوشبو بیچنے والے سے دوستی کرتا ہے، کم سے کم 3 فائدے اس کو ضرور ملتا ہے. نمبر 1، اما ایہدیہ، اللہ نے ارشاد اما ان تعبد، جب اس سے دوستی کرو گے، کبھی اس کے دکان پر ملنے کے لیے گئے، آتے جاتے داخل ہو گئے، اس کی دکان پر گئے، خوشبو آئی تو ہو سکتا ہے کوئی خوشبو اچھی لگ جائے، اس کو خرید لو. اما ان تعبد، اچھی چیز خریدے، خوشبو خریدے، خود بھی استعمال، گھر والے بھی استعمال. نمبر 2، آج تمہیں اگر تم اس سے نہیں خرید سکے، جب بھی تم نے عطر والے سے دوستی کی تمہارا کوئی نقصان نہیں. اگر نہیں خریدے تو کم سے کم بیچارہ ایسے میرا خاندان دکھائیں گے، وہ آپ کو خوشبو لگا دے گا تھوڑا سا، یا روئی میں لگا کر کے کان میں گھر کہاں لائیں گے خوشبو. کوئی غلط چیز آپ کو نہ ملی، فائدے ہی چیز دی. تیسری شکل اللہ نے ساتھ مایا، نہ تم نے خریدا اور نہ تم نے نہ اس نے عطر دیا، اسے لگایا، تمہیں گفٹ دیا، تو کم سے کم جب تک اس کی دکان پر رہو گے ہر قسم کی بدبو سے محفوظ رہو گے، خوشبو ہی آتی رہے گی.
اور اگر 10-15 منٹ بیٹھ گئے تو خوشبو نہیں لگائے، لیکن خوشبو والوں کے والے سے دوستی کیا، آپ نے فرمایا گھر تک آؤ گے تو تمہارے بدن اور کپڑے میں خوشبو نہیں ہے۔ ایک دیندار علم والے کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کا کم سے کم دین ایمان تازہ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو بہرحال تمہیں اس سے آپ کو مل ہی جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے بے ایمان بد کردار سے دوستی کی تو اللہ سبحانہ فرمایا 3 نقصان میں سے کوئی نہ کوئی ایک نقصان اٹھاؤ گے۔ کیوں؟ جس نے غلط قسم سے دوستی کی اس کی مثال ایسی جس نے لوہار سے دوستی کی، لوہار سے۔ اب لوہار کے ہاں جائیں گے وہ تو بیچارہ اس پر کہاں اس کو آگ جلا کر کے بھٹی جلا کر کے لوہا گرم کر کے کچھ نہ کچھ اوزار بنا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قریب اگر چائے پلا دے گا، کافی ملا دے گا، لیکن کرسی دے کے بازو میں بیٹھائے گا۔ کیوں؟ آپ کی وجہ سے اپنا کام دھندا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سے قریب بیٹھایا اور چنگاری ہوئی تمہارے بدن کو نہ جلائی تو کم سے کم کپڑا تو جلا کر کے کپڑے کا نقصان کر دیا۔ نمبر 2، آپ نے شاید اگر آپ نے بڑی ہوشیاری کی آئندہ ملنے کی کرسی لے کر ذرا دور بیٹھے تاکہ چنگاری اڑ نہ سکے، تو اللہ رسول نے ارشاد میں کم سے کم دھواں اور گرد غبار بدبو ڈال جو اٹھے گا وہ ضرور تمہارے کپڑے اور بدن کو گندا کر دے گا۔ آپ اگر بڑی ہوشیاری کیے کہ نہیں اتنی دور بیٹھے کہ وہاں سے آگ اور دھواں اٹھا نہ آئے تو اللہ رسول فرمایا کچھ دور میں بیٹھو گے تو کم سے کم لوہے اور دھواں کی بدبو تمہارے کپڑے میں ضرور کپڑے سرا کرے۔ پلٹ کر کے آؤ گے تو جہاں بیٹھو گے تمہارے کپڑے سے بدن سے لوہے کی اور آگ کی بدبو نہیں آتی۔ آپ میں یہ مثال۔ تو دوستو ہمیشہ نیک لوگوں سے دوستی کرو، علم والوں کے پاس ہمیشہ بیٹھنے جتنا ٹائم مل جائے اس عالم کے پاس بیٹھے گا۔ کوئی بزنس کے کاروبار نہیں کرے گا، سیاست و گفتگو نہیں، علم والا سیاست و گفتگو ارے مولانا ہو کر کے یہی پڑھا سیاست و گفتگو کرے۔ وہ بزنس کی بات کرے تو آپ کہیں مولانا کیسے، دین کی باتوں پہ جاؤ تو بزنس میں مولانا بڑے بزنس میں۔ وہ بیچارہ صرف آپ سے باتیں کرے گا دین کی، جس میں کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ نہ کچھ آپ کا کم سے کم آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ نمبر 3 آپ نے ساتھ فرمایا تیسرا انسان دوستو جس کو اکابر کہا جاتا ہے، ہمارے خاندان کی بڑی ذمہ دار، ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر گاؤں کا بڑا ہوتا ہے، پھر شہر کا بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے اوپر جائیں گے کوئی نہ کوئی آپ کا بڑا ہوتا ہی ہے۔ تو بڑوں کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک، اچھا رویہ ہو۔ اگر ان کے اندر کچھ کوتاہی ہے تو عبداللہ بن مسعود کی بات یاد رکھیے گا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر خاندان کا کوئی سردار بڑا ہے پورے خاندان پر اس کا اثر ہے، آپ کے ہر مشکل ہر دکھ درد میں کام آتا ہے۔ لیکن بہرحال فرشتہ نہیں، 2-4 خامیاں ہیں تو 2-4 خامیوں سے اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے الگ ہونا، اس کو بدنام کرنے سے کہیں ہزاروں گنا فائدہ ہے۔ اس کے کچھ نقصان کوتاہیوں پر صبر کر لو گے تو شاید اس سے جو خیر مل رہا ہے وہ خیر کا دروازہ بند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اپنے اکابر کی اپنے بڑوں کی